میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلامی زندگی۔ آج کے ہم پروگرام میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ نیکیوں کی حرص کیسے پیدا ہو۔ حرص کہتے ہیں لالچ کو۔ لالچ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو مال کی لالچ ہوتی ہے، پیسوں کی لالچ ہوتی ہے۔ اس کے لیے تو یوں کہنا چاہیے کہ بتانے کی ضرورت نہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو گویا آٹومیٹکلی دلوں میں پائی جاتی ہوتی ہے کہ جتنا مال مل جائے کم ہے، لیکن وہ لالچ کوئی اچھی لالچ نہیں ہے، اور اس کے لیے ہی نارمل لالچ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے۔ لیکن جو اچھی صفت ہے وہ ہے نیکیوں کی لالچ ہونا، یا نیکیوں کا حریص ہونا، یا نیکیوں سے محبت کرنے والا ہونا۔ تو ہمارے اندر صفت ہونی چاہیے کہ نیکیوں کی محبت ہو، نیکیوں کی ہمارے اندر حرص ہو۔ جس طریقے سے مال کی حرص ہوتی ہے نا، مال کی لالچ ہوتی ہے، تو اسی کے اپوزٹ لفظ یوز کر لیجئے کہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی لالچ ہونی چاہیے۔ تو مال کا لالچی کیا کرتا ہے؟ تو اسی مال کی جگہ آپ نیکی رکھ لیں، تو خود بخود یوں سمجھ لیجئے کہ آج جو میں بیان کرنے والا ہوں وہ اسی بات سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی ہم ہر طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں سے ہم کما سکتے ہیں، کیسے کیسے ارن کر سکتے ہیں، آج کے دور میں کیا چل رہا ہے۔ ہم اپنی پلاننگ بھی اس کے مطابق کر لیتے ہیں، کچھ سمجھ نہ آئے مشورے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی طے کر رہے ہوتے ہیں، فیوچر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کس کس چیز کی آج کل مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، کیا پڑھانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، آگے چل کر کیا کیا اسکوپ موجود ہیں۔ یعنی سب ہمیں خوب اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم نے دنیا میں رہ کے کیسے مال کمانا ہے۔ تو بس یہاں پر اب مال کی جگہ نیکیاں رکھ لیں، اور اسی طریقے سے ہم ہوشیار بن جائیں نیکیاں کمانے کے حوالے سے کہ بھائی نیکی کیسے کیسے کمائی جا سکتی ہے، کون کون سی چیز نیکیاں ہیں، گناہوں سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، ہمیں خود کے مستقبل کے لیے، یعنی جو حقیقی مستقبل ہے جو قبر اور آخرت کی صورت میں ہے، اس میں کامیابی کے لیے ہم کیا کیا ذرائع اختیار کریں، کیا ہمیں پڑھنا چاہیے، کون سے علوم ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے، اپنی آل اولاد کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یوں غور کرتے چلے جائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ جناب نیکیوں کی لالچ کیسے پیدا کرنی ہے، اور نیکیوں کی لالچ ہوتی کیا ہے۔ یعنی مال کی جگہ آپ بس ذہن کے اندر نیکیاں رکھ لیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا اور نیت کیجیے گا کہ انشاءاللہ ہم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بزرگ ہیں، بڑی نیکیاں، بڑی عبادت کرتے تھے، بڑی نماز پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ نماز کی کثرت کی وجہ سے آپ کی پنڈلیاں سوج جایا کرتی تھی۔ نماز میں زیادہ تر قیام کرتے تھے، کھڑے رہتے تھے، تو اس کی وجہ سے آپ کی پنڈلیاں جو ہوتی ہیں وہ سوج جایا کرتی تھی۔ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اس قدر کثرت سے، اس قدر زیادہ آپ عبادت کیا کرتے تھے کہ بالفرض آپ سے کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے، اگر آپ سے کہہ دیا جاتا کہ بس کل جو ہے وہ قیامت آنی ہے، تو بھی آپ اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے تھے۔ مطلب یہ کہ یوں کہہ لیجیے 24 گھنٹے کی 24 گھنٹے وہ عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو اب اگر کہا جائے کہ کل قیامت آنے والی ہے تو قیامت کا سن کے تو عبادت بڑھا دی جائے گی، بھئی اب حساب کا وقت بالکل قریب ہے، لیکن ظاہر ہے 24 گھنٹے سے زیادہ تو ٹائم ہی نہیں ہے نا، اور کتنا جو ہے وہ عبادت کی جا سکتی ہے۔ تو آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ اگر اس میں اور بڑھانا چاہتے تو بڑھانے کے لیے ٹائم ہی موجود نہیں تھا، گویا 24 گھنٹے آپ کے کسی نہ کسی طریقے سے عبادت ہی میں صرف ہوا کرتے تھے۔ اچھا، آپ کا ایک انداز کیا تھا؟ دیکھیے، نیکیوں کا لالچ کرنے والا کس طریقے سے اپنا ذہن بناتا ہے اور کس انداز سے کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے جسے مال چاہیے ہوتا ہے
بعض اوقات لالچ نہیں بھی ہوتی، ضروریات اس قسم کی ہوتی ہیں، تو اس لیے آدمی کوشش کر رہا ہوتا ہے، دو دو جابس کر رہا ہوتا ہے، نائٹ بھی جاگ رہا ہوتا ہے، صبح میں بھی کہیں کام کر رہا ہوتا ہے، بمشکل 1-2 گھنٹے سونے والے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں ظاہر ہے کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے۔ تو جو نیکیوں سے اسی طریقے سے محبت کرتے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ یہ نیکیاں بہت ضروری ہیں، کہ ان کے ذریعے ہی قبر و آخرت میں ہمیں نجات ملنی ہے، جیسے ہمیں لگتا ہے نا یہ پیسے بہت ضروری ہیں اور اس کے ذریعے ہی ہم دنیا کی مشکلات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، تو جنہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ نیکیاں بہت ضروری ہیں اور انہی نیکیوں کے ذریعے یہی وہ مال ہے، یہی بات سمجھ رہے ہیں، یہ نیکیوں کا ہی وہ مال ہے جو قبر و آخرت میں نجات دلا سکتے ہیں، قبر و آخرت کی مشکلات سے ہمیں بچا سکتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ حضرت سفیان بن سلیم کا انداز کیا تھا؟ سردیوں کا موسم ہوتا تھا تو گھر کی چھت پر سوتے تھے، اور گرمیوں کا موسم ہوتا تھا تو گھر کے اندر کمرے میں سویا کرتے تھے۔ اب یہ کیسا عجیب بات ہے، ہم تو سردیوں کا موسم ہو تو ہم کمرے میں سوئیں گے تاکہ سردی نہ لگے، اور گرمیوں کا موسم ہو تو لوگ کھلی فضا میں چھت وغیرہ پر سوتے ہیں تاکہ گھر کے اندر جو ہے وہ گرمی ہو رہی ہوتی ہے تو باہر گرمی نہ لگے، لیکن یہ اس کے الٹ کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے تھے کہ اگر سردی میں اوپر سوؤں گا تو میں غافل ہو کر نہیں سوؤں گا، اور میں رات کو بھی جو ہے وہ عبادت کر سکوں گا، نیند سے میں حفاظت رہے گی، کہ ظاہر ہے سردی لگ رہی ہوگی تو نیند تو نہیں آئے گی، جب نیند نہیں آئے گی تو میں عبادت کرتا رہوں گا، اور گرمیاں ہوں گی تو کمرے میں رہتے تھے نیچے تاکہ میری یہ گرمی مجھے نہ سونے دے اور میں رب کی عبادت کر سکوں۔ اور اس زمانے میں ظاہر اے سی وغیرہ ان چیزوں کا تو تصور تھا ہی نہیں، تو آپ کا یہ انداز تھا، اور سجدے کی حالت میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ تو ظاہر ہے جب گویا ہر وقت ہی عبادت کے اندر مصروفیت ہے، تو جب موت کا وقت بھی آیا تو آپ سجدے کی حالت میں تھے، تو کیسی خوبصورت وہ موت تھی کہ سجدے کے جو حالت میں آپ کو آئی۔ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا دعا کرتے تھے؟ یا اللہ میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما۔ اللہ اکبر، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گویا موت کو بھی پسند کیا کرتے تھے، کیونکہ موت ان کی اللہ سے ملاقات ملنے کا ذریعہ ہوا کرتی تھی، تو ان پر وہ موت کا خوف نہیں ہوتا تھا جو نارملی ہم لوگوں پر ہوتا ہے، ایک نفسیاتی قسم کا، ٹھیک ہے۔ ان کا تو انداز ہی دوسرا ہوا کرتا تھا نا، یہ تو یہ دیکھتے تھے کہ موت تو ایک وسیلہ ہے محبوب سے ملاقات کا، تو ان کی تو جب عبادت ہوتی تھی، ریاضت ہوتی تھی، ان کے معاملات ہی اتنے خوبصورت ہوتے تھے، تو یہ تو گویا موت کو پسند کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ تو خیر ان کا انداز کیا تھا کہ یا اللہ میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما۔ تو جو رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہے وہ ظاہر ہے رب کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے بزرگان دین کس طریقے سے نیکیوں کے معاملے میں حریص ہوا کرتے تھے، کس قدر انہیں نیکیاں کمانے کی فکر ہوا کرتی تھی، اللہ پاک سے ڈرتے تھے اور اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سردیوں کی رات میں چھت پر اور گرمیوں میں بند کمرے میں عبادت کرتے تاکہ غفلت کی نیند سو کر اللہ پاک کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں۔ تو ان مقدس ہستیوں کی بس یہی خواہش ہوتی تھی کہ جب تک زندگی باقی ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے نیکیاں کر کے اپنی آخرت بہتر بنا لی جائے، مگر افسوس ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، یعنی جیسی فکر ہونی چاہیے ویسی ہمیں فکر نہیں ہے۔ دن بھر بھی کیا معاملات ہوتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں معاذ اللہ مشغول ہوتے ہیں، اور پھر یہی کچھ ہوتے ہوتے رات ہو جاتی ہے اور ہم اس طریقے سے غفلت میں سو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کو زیب نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے جنات کو اور ہم انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن ہمارا انداز کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ آپ نے جانور وغیرہ دیکھے ہی ہوں گے نا، خاص طور پہ قربانی کے دنوں میں تو بکرے وغیرہ بہت سارے جانور آتے ہی ہیں۔ آپ ذرا ان کی زندگی پہ غور کیجئے گا، وہ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے رہتے، دن بھر کھاتے رہیں گے، جو کھایا ہے پھر اس کو ظاہر اخراج کرنا ہوتا ہے، وہ ان کا معاملہ ہوتا ہے، پھر کھاتے رہتے ہیں، پھر دوبارہ جو ہے وہ ہضم کرتے رہتے ہیں، تھوڑی جگالی وگالی کر لیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اگلے دن اٹھ جائیں گے، پھر کھانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے جانور کا انداز۔ اب ذرا سوچئے گا، ہم انسان ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ دن بھر کھاتے ہیں، صبح کھانا ہے، دوپہر میں کھانا ہے، رات میں کھانا ہے۔ اچھا پھر وہ تو جانور ہے، اس کو کمانے نہیں جانا ہوتا، آپ لا کے اسے کھلا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کمانے جاتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کمائیں گے تو کھائیں گے،
ٹھیک ہے نا. اور جانور بھی اگر آپ کے پاس بندہ نہ ہو تو وہ بھی ڈھونڈ ہی رہا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر گھوم رہا ہوتا ہے، وہ اس کا کمانے کا انداز ہے، وہ کھاتا ہے سوتا ہے. اب وہ بندہ جو اللہ کی عبادت سے غافل ہے، تو غور کیجئے اس کی زندگی بھی تو ایسے ہی ہو گئی نا. کھا رہا ہے، سو رہا ہے، کھا رہا ہے، ایک دن پورا گزار دیتے کھاتے رہتے، رات آتی ہے سو جاتے ہیں، پھر اگلے دن یہی ہوتا ہے. تو یہ انسان کی اور جانور کی زندگی میں فرق کہاں سے آتا ہے؟ وہ یہیں آتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کھاتا پیتا سوتا ہے لیکن ساتھ میں رب کی عبادت بھی کرتا ہے. تو جو رب کی عبادت کرنے والا ہے وہی حقیقی انسان ہے، اور اس نے اپنی زندگی کا مصرف جانا. آپ غور کریں تو یہ جانور کی زندگی کیا ہے؟ جیسے اسی لیے نا، دیکھیں جانور کو ذبح بھی کر دیا جاتا ہے، اس کو کھا لیا جاتا ہے. جن جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے کیونکہ ان کی زندگی کا بیسکلی دیکھیں تو کوئی خاص مصرف نہیں ہے، بس کھانا پینا سونا ہے. تو ایک دن اس نے ویسے بھی مر جانا ہے. تو جن جانوروں کو اللہ پاک نے حلال رکھا ہے تو وہ ذبح ہو جاتے ہیں، انسان کے کھانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور ان چیزوں کو انسانوں کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے. تو انسان کی لیکن زندگی کا ایک مصرف ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اور پھر مرنے کے بعد پھر اسے ایک ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اس ہمیشہ کی زندگی میں اس دنیا میں کی گئی عبادت کا بدلہ ملے گا، اور وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا. تو اپنی زندگی کو اگر قیمتی بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس قیمتی لمحات کو فضولیات میں نہ گزارے بلکہ اللہ کی عبادت میں گزاریں. جیسے غوث پاک کی عبادات ملتی ہیں، کئی سال جو ہے وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، یہ ٹھیک ہے، ان بزرگان دین کا ایک خاص انداز ہوا کرتا تھا. اب ہو سکتا ہے کہ سوچ رہا ہو کہ کیا ہم بھی ساری رات عبادت کرتے رہیں؟ بھائی آج سے کیا گرمی میں جو ہے وہ پنکھا بند کر کے کمرے میں رہنا ہے اور سردیوں میں چھت پہ جا کے بیٹھنا ہے؟ تو ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بھی تو نہ ہو نا کہ رات کو ایسی غفلت کی نیند سوئیں کہ فجر بھی قضا ہو جائے. کم از کم ہم اتنا تو دھیان رکھ سکتے ہیں نا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم ٹھیک ہے ان بزرگان دین جیسی عبادت نہیں کر سکتے، لیکن جو خاص فرائض ہیں ان کو تو ادا کریں، جو واجبات ہیں، جو سنن موقدہ ہیں، جو سنتیں ہیں، ان کی تو ہم پابندی کریں، اور گناہوں سے خود کو بچائیں. یہ تو ہم پر مسلمان ہونے کی حیثیت میں لازم ہے نا. تو اتنا تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں میں خود کو نہ ڈالیں، اور جو نیکیاں خاص طور پر جو ہم پر لازم کی گئی ہیں ہم انہیں بجا لائیں، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں. اپنی بساط بھر ہم کوشش تو کریں، باقی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمانے والا ہے. اور جب نیکیوں میں دل لگ جاتا ہے، دل کو نیکیوں کی حقیقی لذت مل جاتی ہے، اس کے بعد پھر خود بخود گناہوں سے دل ہٹتا ہے اور نیکیوں میں مزہ آنے لگتا ہے. پھر عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ جو بزرگان دین کے ہم سنتے ہیں نا کہ رات رات بھر عبادت ہو رہی ہے، تو وہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ ان کی عبادت میں ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد عبادت ہوتی رہتی ہے، اس سے تھکن نہیں ہوا کرتی، اس سے آدمی دل نہیں چرایا کرتا. تو بہرحال بسا اوقات انسان جو ہے زیادہ مال جو ہے اس کی کوششیں کرتا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ آزمائش بھی قبول کر لیتا ہے اور مشقت بھی برداشت کرتا ہے، جبکہ یہی مال جو ہے اس کی آخرت برباد کرنے کا بھی سبب بن جاتا ہے. جبکہ اگر ہم نیکیوں کے لیے کوشش کریں گے تو یہ نیکیاں تو فائدے مند ہیں، دنیا میں بھی کام آتی ہیں اور آخرت میں بھی کام آئیں گی. لہٰذا ہمیں چاہیے آخرت کو اچھا بنانے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے کہ ہمیں جنت مل جائے، اس کے لیے ہمیں نیکیوں کی طرف دوڑنا چاہیے. کہ اللہ پاک پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اور دوڑو مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور دوڑو مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. اور وہ جنت کیسی ہے؟ عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی میں سب زمین و آسمان آ جائیں. اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. تو ہمیں رب کی مغفرت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم کس طرف دوڑ رہے ہیں؟ ہمارے دن رات کس طرف دوڑ رہے ہیں؟ کھانا پینا اور مال بنانا. جبکہ حکم دیا گیا تھا دوڑنا کس طرف ہے؟ کہ وہ ان کاموں کی طرف ہمیں بڑھنا ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں رب سے مغفرت مل جائے. تو ہم غور کریں تو ہم بالکل الٹ جا رہے ہیں. اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ پاک کے فرائض کو ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر اور تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کر اپنے رب کریم کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو. تو ہمیں جنت کی طرف پیش قدمی کرنی ہے. کیسے ہوگی؟
فرائض کو پورا کر کر، کیسے ہوگی حرام سے بچ کر، کیسے ہوگی نیکیاں کر کر، نافرمانیوں سے توبہ کر کر، نماز میں سستی تھی اس کو چھوڑ کر، یہ ہماری مغفرت کی طرف دوڑنا ہوگا، یہ ہوگا ہماری رب کریم کی اس جنت کو حاصل کرنے کی طرف جانا کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی ساری وسعتیں اس کے اندر آ جائیں، سارے زمین و آسمان اس کے اندر آ جائیں۔ اس عظیم جنت کو پانے کے لیے دوڑنا کیا ہے؟ فرائض کو پورا کرنا، گناہوں سے بچنا، ان نشوں سے معاذ اللہ کیسے کیسے نشوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے توبہ کیجئے اور رب کی مغفرت کی طرف دوڑیے، والدین کی نافرمانی سے توبہ کیجئے، سود کے لین دین سے، یتیم کا مال ناحق کھانے سے، نہ جانے لوگ معاذ اللہ کیسے کیسے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس سے جان چھڑائیے، اس برے کام سے توبہ کیجئے اور اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے روزے بلا عذر چھوڑ دینے سے توبہ کیجئے، بدکاری سے توبہ کیجئے، کسی پر ظلم کرنے سے توبہ کیجئے، شراب پینے، پلانے، بیچنے، خریدنے، ان سب برے کاموں سے توبہ کیجئے، تکبر کرنے سے توبہ کیجئے، جھوٹ بولنے سے توبہ کیجئے، کسی کے مال میں خیانت کرنے سے توبہ کیجئے، چوری کرنے سے توبہ کیجئے، ڈاکہ زنی سے، جھوٹی قسمیں کھانے سے، خودکشی کے معاذ اللہ برے ارادے سے، ریاکاری سے توبہ کیجئے، بلا عذر شرعی رشتہ داریاں ختم کرنے سے، چغلی سے توبہ کیجئے، مسلمان کو اذیت دینے سے توبہ کیجئے، ناحق جھگڑنے سے توبہ کیجئے، اللہ پاک کے فرائض کو ادا کر کے بخشش کی طرف بڑھیے، اللہ پاک کے فرائض کو ادا کر کے بخشش کی طرف بڑھیے، جنت کی طرف بڑھیے، فرض نمازوں کی ادائیگی کر کے جنت کی طرف بڑھیے، فرض روزے رکھ کر جنت کی طرف بڑھیے، فرض حج کر کے جنت کی طرف دوڑیے، درود پاک کی کثرت کر کر جنت کی طرف بڑھیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کر کر جنت کی طرف بڑھیے، اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کر کر جنت کی طرف بڑھیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی ہے۔ اسی طریقے سے پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 124 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، ہمارا رب ارشاد فرما رہا ہے جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے کہ جو اچھے کام کرے گا، بھلے کام کرے گا، مرد و عورت، اور ہو مسلمان، مسلمان اسلام پہ ہی اس کا خاتمہ ہو، جنت میں داخل ہوگا اللہ کی رحمت سے، اور اسے کچھ تل بھر بھی، تل ہوتا نا، تل بھر بھی نقصان نہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی بخشش و مغفرت کروانے اور خود کو اعلیٰ درجات کا حقدار بنانے کے لیے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جن میں ہماری آخرت کا فائدہ ہو۔ مگر افسوس آج دنیا کی محبت میں پڑھ کر ہم اپنی اس آخرت کو بھول چکے ہیں، حالانکہ ہم اس دنیا کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن دنیا بنانے کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی مشکلات بھی ہم فیس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بھی آ رہا ہو کہ بھئی آخرت کی بات ہو رہی ہے، قبر بنانے کی، اور مال کے حوالے سے بھی جیسے میں نے بات کی کہ لوگ مال کے لیے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو ذہن میں ایک دم آتا ہے کہ بھائی مال بھی تو ضروری ہے نا، دنیا میں کیسے رہیں گے، کیا بجلی کا بل نہیں دینا ہوتا، کہ کھانے پینے کی چیزیں ضروریات نہیں ہیں؟ بالکل ضروریات ہیں، مال یہاں دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، اگر ہم نے کپڑے پہنے ہیں یہ بھی کہیں مفتی ملتے، اس کے لیے بھی مال چاہیے ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مال سے کہیں شریعت نے منع تو نہیں کیا، بالکل کمائیں، ضروری ہے، کمانا پڑے گا، بہت ساری جگہوں پر تو آپ پر لازم ہوتا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے کہ وہ ہاتھ پھیلانے سے بچیں، ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مال کماتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں، بات اس پر ہو رہی ہے، اور مال کمانے میں ایسے گم ہو جائیں کہ ہم اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیں، بات یہ ہو رہی ہے، زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، ہم دعا بھی کرتے ہیں نا کہ اللہ میں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، تو دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے نا، تو مال بالکل کمائیں، لیکن اس انداز سے کمائیں کہ اس میں ہم اپنی آخرت کو بھول نہ جائیں۔ اچھا پھر مال کمانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم مشقت اٹھاتے ہیں نا، کہ دنیا میں ہم نے رہنا ہے، سیٹ رہنا ہے، کوئی مشکل نہ آئے، پریشانی نہ آئے، ہم دنیا کے جو ہے ٹھوکروں سے بچ سکیں، تو بھائی اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ مال کمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آخرت بھی تو ہے نا،
مرنا بھی تو ہے نا، قبر بھی تو ہے نا، وہاں آخرت کے بھی تو منازل ہیں، تو ہم وہاں کی پریشانی اور مشکلات سے بچنے کے لیے نیکیاں کیوں نہیں کماتے؟ اور اس راہ میں بھی کچھ نہ کچھ ظاہر مشکلات آتی ہیں، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، بہت کچھ ہے، تو اس سے تو لڑنا ہے نا، پھر شیطان سے تو لڑنا ہے نا۔ دنیا میں بھی مشکلات فیس کر کے مال کماتے ہی ہیں، تو آخرت کا جو مال ہے، جو نیکیاں ہیں، اس کو کمانے کے لیے اگر کچھ مشکلات آئیں تو انہیں بھی فیس کرنا ہوگا، اور ہمیں دنیا میں اس انداز سے رہنا ہو کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں، جو دنیاوی چیزیں ہیں، ضروریات ہیں، انہیں بھی پورا کریں، اور آخرت میں بھی ہمارا کوئی نقصان نہ ہو، بلکہ آخرت کے لیے جو نیکیاں ضروری ہیں وہ بھی ہمیں دنیا میں رہ کر ہی کمانا ہوگا۔ تو اس انداز سے ہمیں زندگی گزارنی ہے کہ ہم دل کے اندر نیکیوں کی لالچ پیدا کریں کہ یہ نیکیاں اہم ہیں اور اسی کے ذریعے ہمیں کامیابی ملے گی، ورنہ یہ انداز جو ہم نے زندگی گزارنے کا بنا رکھا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ دنیا میں ایسے گم ہوئے کہ ہر دنیا کے کام کے لیے، بلکہ معاذ اللہ گناہوں برے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہو اور نیکیاں کمانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو ہے۔ دنیا کے لیے تو ہمارے پاس جناب وہ فلمیں دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے، گانے باجوں کے لیے گھنٹوں موجود ہوں، لیکن اگر کہا جائے کہ جناب تھوڑا مدنی چینل دیکھ لیا کریں، مدنی مذاکرہ دیکھ لیں، آئیے ذرا نیکی کی دعوت میں چل لیں، تو وہاں پر ہم کہیں بھائی بڑے میں مصروف ہوتا ہوں، دنیا کے مسائل ہیں، حالانکہ ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے فیس بک کو دینے کے لیے، بہت ٹائم ہوتا ہے طرح طرح کے اخبارات اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھنے کے لیے، لیکن اگر میرے سنت کے رسائل پڑھنے کے لیے، بیانات پڑھنے کے لیے کہا جائے، کوئی نیکی کی بات کے لیے کہا جائے تو ہمارے پاس وہاں ٹائم نہ ہو، تو یہ انداز زندگی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایسا نہ ہو یہ انداز زندگی ہمیں آخرت کے اندر فیل کروا دے۔ تو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، اس کا انداز یہ ہے کہ ہم اس انداز سے زندگی گزارے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے، جو قرآن مجید میں موجود ہے، جو ہمیں بزرگان دین کا انداز زندگی سکھاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔